اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 158 ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شبہ تھا، شکوہ تھا اور اعتراض تھا، جس کا اللہ جل شانہ تعالی جواب دے رہا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ہمیں تو بتوں کے طواف سے منع کر رہا ہے اور خود جو ہے 2 پہاڑوں کی طواف کر رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ تو صفا اور مرہ کو اللہ جل شانہ تعالیٰ نے اپنی شعار قرار دیا ہے۔ شعار کہا جاتا ہے نشانی کو، جس طرح مسجد جو ہے یہ دین کا شعار ہے، پھر محراب اور منارہ جو ہے، یہ منارہ جو ہے یہ بھی دین کا شعار ہے۔ اسی طرح داڑھی جو ہے یہ انسان کے جسم میں دین کا شعار ہے، نشانی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ زیادہ تر تو یہی اللہ جل شانہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے آئی ہوئی احکامات میں کتمان کرتے ہیں، یعنی چھپاتے ہیں وہ باتیں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اب اس میں جو ہے کوئی بھی، یہ علماء کے لیے ہے، یہ یہود جو تھے وہ علماء تھے، تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ آپ جو ہے اللہ جل شانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا رہے ہو۔ کوئی بھی عالم XYZ کسی بھی عالم اسلام میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو، اس کے بارے میں یہ ارشاد نبوی اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بھی اگر آپ سے پوچھا جائے اور آپ نے اس میں کوئی بھی ہیل فیل کی، یعنی اس میں آپ نے حیل سازی کی اور اس حیلے سے آپ نے حق کے کتمان کر دی، حق کو چھپا دیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ، اور اس کے اوپر لعنت ہو، ویلعنہم اللاعنون، اور جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی لعنت ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، دیکھو عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ جو ہے وہ ایسی کام نہ کرے، لیکن علماء کے لیے یہ ایک شرط ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی اصلاح کے بعد وہ وہ بیان بھی کرے گا۔ اسی لیے کہ وہ عالم ہے، اس نے اگر کوئی غلط مسئلہ بتایا ہے تو وہ اس کو بیان کرے گا کہ میں نے پہلے جو مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا، اور اب میں جو ہے اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور اس نے جو ہے اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں بہت جلد راضی ہونے والا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے 2 شرائط ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا، لیکن علماء کے لیے تیسری شرط ہے کہ وہ بینوا، اور یہ بیان بھی کرے گا۔ اسی لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے کتمان حق کیا ہے، حق کو چھپایا ہے۔ تو جو بھی لوگ حق کو چھپاتے ہیں تو اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بیان کرنا پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو کافر ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائک کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین، تمام لوگوں کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، اور اس سے جہنم کی عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان کے لیے کوئی جو ہے ان کو انتظار کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ
کسی نے جرم کیا تو اس کو لا کے تانے میں بٹھایا جاتے، انتظار کرتے کہ پیسے آ جائے، شفارس آ جائے، اس کو چھوڑ دے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی انتظار کیا جائے گا اور نہ کوئی اس کو مہلت دیا جائے گا. تو یہ اللہ کا قانون میں، اس میں اللہ کی قانون میں کوئی جو ہے ڈیل نہیں ہے. اور اس میں جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ جل شانہ تعالیٰ نے توبے کے بارے میں عام آدمی کے اور علماء میں فرق ڈال دیا ہے کہ عام آدمی توبہ اور اصلاح کرے، علماء توبہ اصلاح اور بیان بھی کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہو. لعنت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی شخص جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کی یہ لعنت 7 پشتوں تک اس پر اثر کرتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ اگر کسی پر لعنت کرے تو اس کی بھی جو ہے نا تقریباً 3-4 پشتوں تک اس کے اوپر یہ لعنت لاگو ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یعنی پہلے جو بیان ہوا ہے اب اس بیان کے جو ہے وہ سمٹ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو آپ نے چلنا ہے اسی کے قانون پہ کہ آپ کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ جو قانون لاتا ہے آپ نے اسی پہ چلنا ہے. اور بادشاہ کون ہے؟ وہ الہ واحد، وہ اکیلا بادشاہ ہے. اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ معبود بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو آپ نے اگر چلنا ہے تو اسی کے قانون پہ چلنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری جو ہے نا تقریباً وہ قوانین کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ جل شانہ تعالی دلیلی عقلی پیش کرے گا کہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ نے اللہ کو ماننا ہے. اور یہ آگے جو دلیل نقلی ذکر ہوا ہے اس کا بھی تذکرہ سمٹ لیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کو ماننا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.